سے پاک مجبور کی راحت غوث سے پاک ہو میری شفاعت غوث سے پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام غوث اعظم کی باتیں۔ الحمدللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف بھی ہم نے حاصل کیا، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی کچھ سنا، آپ کی کچھ کرامات کا ذکر بھی کیا گیا۔ امید ہے کچھ نہ کچھ باتیں ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کافی سیکھ لی ہوں گی۔ الحمدللہ آج کا بھی پروگرام ہے اور آج کے پروگرام میں ہم عقیدے سے متعلق کچھ امپورٹنٹ باتیں سیکھنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج کا بھی جو ہمارا پروگرام ہے بہت اچھا ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ عقائد سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ جی کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ رمضان بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جی رمضان بھائی۔ اچھا یوسف بھائی، یہ بتائیں کہ لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور مزار پر جا کے مزار والے بزرگ سے مدد مانگتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، مزارات پر جانا اور بزرگوں سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے۔ اللہ پاک نے ان اللہ والوں کو یہ طاقت دی ہے اور اللہ نے ان کے اندر یہ قوت رکھی ہے اور وہ اسپریچول پاور اللہ پاک نے ان کو دی ہے کہ یہ چاہیں تو دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو بھی آسان کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کا حل بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ آ کر ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ان کو پہچانتے بھی ہیں اور اللہ پاک کی عطا سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بالکل جائز ہے ایسا کرنا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا یوسف بھائی، قرآن پاک میں بے شک ہر چیز کا تذکرہ ہے، تو یہ جو رمضان بھائی نے سوال پوچھا تو اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ بزرگوں سے مدد مانگنی چاہیے، ان کے مزارات پر حاضر۔ دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا، قرآن کریم میں واقعی میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا بھی بیان الحمدللہ موجود ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے نا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ پاک مدد کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام بھی مدد کرنے والے ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو نیک لوگ ہیں نا، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کرام، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرنے والے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ان کے بعد فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے پتہ چلنا ہے کہ اللہ مددگار ہے، تو اللہ کے اور بندے، فرشتے، نیک بندے، جبریل علیہ السلام، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اور اللہ پاک کے نیک بندے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ بھلا یوسف بھائی، جس کا انتقال ہو گیا ہو، جس کی وفات ہو گئی ہو، تو وہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، یہ ان کی روح تو ان کے جسم سے نکل گئی، انتقال کر جاتے، لیکن اللہ پاک دوبارہ ان کو وہی دنیاوی زندگی عطا کر دیتا ہے اور یہ اپنی قبروں میں ہونے کے باوجود زندہ ہوتے ہیں، اور جس طرح سے دنیا میں مدد کیا کرتے تھے، جس طرح دنیا میں اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد تو ان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا اولیاء کرام، فرماتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ یعنی کہ اولیاء کرام کی وفات ہو جاتی ہے لیکن پھر اللہ پاک ان کو وہی دنیاوی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی قبر میں اپنے مزار میں موجود رہتے ہیں، اور جو ان کے مزار پر آتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یوسف بھائی، بزرگان دین جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نیاز دلوائی جاتی ہے اور پھر اسے نظر و نیاز کہا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ بھئی دیکھیں، نظر اور نیاز، نظر نیاز کے معنی ہے کسی کو کوئی تحفہ پیش کرنا، یعنی کوئی بادشاہ ہو نا، اس کو کوئی نظر پیش کی جائے، کوئی تحفہ ہدیہ دیا جائے تو نظر پیش کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو بزرگان دین ہے نا، غوث پاک کی نیاز، ہم کہتے ہیں غوث پاک کی نیاز ہے، یہ داتا صاحب کی نیاز ہے، اس کا مطلب پتہ ہے، بالکل کلیئر کانسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی غلط فہمی نہ آ رہا ہے نا، بالکل کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی چیز پکاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کوئی اچھی چیز پکا لی، ڈش پکا لی، اور وہ پھر غریبوں میں، رشتہ داروں میں کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، اور یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو ہم نے کھانا پکایا ہے اور ہم نے جو غریبوں میں، رشتہ داروں میں یا گھر والوں میں تقسیم کیا ہے، تو اس کا جو ثواب عطا فرمائے گا ہم غوث پاک کو اِصال کر دیتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی نیاز، ٹھیک ہے؟ تو اس پر ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ کھانا تو اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو بابرکت کھانا ہے نا، پھر وہ ہم بزرگوں کے نام پر اِصال کر دیتے ہیں، انہیں بزرگوں کی نیاز کہا جاتا ہے۔ تو وہ رزق اللہ پاک کا ہے، اس پر کلام اللہ پاک کا پڑھا گیا، اللہ نے جو ثواب دیا ہم نے وہ ثواب بزرگوں کو اِصال کر دیا۔ یوسف بھائی، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء اکرام کے مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں، نظر و نیاز کرنے سے منع کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ مزارات پر جانا یہ کیا چیز ہے۔ ہم مزارات پر جا کر اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا نا، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے، دیکھیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر دعا مانگنا، اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہاں جا کر ہم دعا مانگیں گے نا، ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ بھئی آپ ویسے تو دعا مانگیں، گھر پر دعا مانگ لیں، مسجد میں دعا مانگ لیں، کہیں پر بھی بیٹھ کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے، لیکن مزارات اولیاء پر اللہ پاک دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں دیکھیں، سورہ مریم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، تو بیت المقدس میں جہاں آپ عبادت کرتی تھی، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس جو ہے نا آپ مختلف قسم کے فروٹ، پھل فروٹ وغیرہ دیکھتے تھے، جن کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ بھی موجود ہوتے تھے، کوئی آنے جانے والا بھی نہیں تھا، موسم بھی دوسرا ہوتا تھا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، آپ نے فرمایا کہ اے مریم، یہ آپ کے پاس کہاں سے پھل فروٹ وغیرہ آ جاتا ہے؟ کوئی آنے والا نہیں، کوئی لانے والا نہیں، اور موسم بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ فروٹ آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو فرمانے لگی وہ من عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ تو اللہ کی نیک ولیہ ہیں، اور جب ان کو بے موسم کا رزق مل سکتا ہے تو میری بھی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اولاد نہیں تھی ان کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، کافی عرصہ گزر گیا، آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی، تو اب ان کے ہاں اولاد ہونے کا موسم گویا کہ گزر چکا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب بے موسم کا رزق حضرت مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی ہو سکتا ہے اولاد عطا کر دے۔ اب وہاں پر قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر جہاں حضرت مریم موجود تھی وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو نیک بیٹا
یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرما دیا. سبحان اللہ. دیکھیں وہاں جو اللہ کی نیک ولیہ تھی وہاں پر دعا قبول ہو گئی. تم جب مزارات پر جاتے ہیں نا, وہاں جا کر جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور نذر و نیاز کرتے ہیں, یعنی ان کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ جو ہے اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے مزارت پر جاتے تھے, یوں ہی جنت البقیع میں تشریف لے کر جاتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. پھر ہمارے صحابہ کرام کا معمول تھا روزہ رسول پر حاضری دینا. تو مزارت پر جانا یہ قرآن و سنت سے الحمدللہ اس کا جواز بالکل موجود ہے, تو اس میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے. اچھا یوسف بھائی یہ بتائیں کہ نیاز میں جو ہے بریانی اور جو ہے کھیر جو ہے نیاز کے لیے استعمال کی جاتی ہے, تو صرف بریانی اور جو ہے کھیر ہی نیاز کے لیے ہونی چاہیے؟ دیکھیں مبین بھائی, اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نذر و نیاز خالی کھانے کھلانے کا نام نہیں, اس کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب. کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب. وہ آپ کسی بھی نیک عمل کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں. سپوز آپ نے کھانا پکا لیا, کھانے میں بھی آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں, لائک بریانی ہے یا قورمہ ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے, سالن چاول ہے, روٹی ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کوئی بھی چیز پکا کر اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہو. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے قرآن کی تلاوت کر لی, تسبیحات پڑھ لی, درود شریف پڑھ لیا, تو کوئی بھی نیک عمل ہے نا مبین بھائی, اس میں آپ کھانا شامل کر لیں, کھانے کی کوئی بھی قسم ہے وہ آپ نے پکا لیا اور پکانے کے بعد وہ تقسیم کر دیا, یا آپ نے نماز پڑھ لی, تلاوت قرآن کر لی, تسبیحات پڑھ لی, ذکر و اذکار کر لیا, ہے نا, کوئی بھی نیک عمل کر لیں اللہ کی عبادت ہو, آپ اس کا ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں بزرگوں کو, کوئی حرج نہیں. یعنی کھانا پکانا ضروری نہیں, تو اگر آپ نے کوئی نیک عمل کر لیا, درود پاک پڑھ لیا, سورہ فاتحہ پڑھ لی, قرآن پاک پڑھ لیا, آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. یوسف بھائی ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا. اس کے لیے ابو داؤد شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صحابی رسول ہیں, ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب میں ان کے لیے کیا ایسا عمل کروں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو. تو اللہ کے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماء, میں پانی کا صدقہ کروں. انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے مبین بھائی کنواں کھدوایا. ٹھیک ہے, کنواں اس وقت تو یہی سسٹم تھا نا, آج کل موٹر لگا لیتے ہیں پانی کی, کوئی جو ہے وہ پمپ لگا لیتے ہیں, پانی کی لائن ہوتی ہے, اسے پانی آتا ہے. پہلے تو ایسا سسٹم نہیں تھا نا, پہلے پانی کے حصول کے لیے کیا کرتے تھے, کنویں کھدوا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ کنواں بہت گہرا کھدتا تھا, خرچہ بھی آتا تھا, اس میں سے پھر پانی نکالتے تھے اور اپنے استعمال میں لیا کرتے تھے. تو حضرت سعد نے کیا کیا, وہ کنواں کھدوایا اور پھر فرمایا ہذہ لأم سعد, آپ نے فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے. جیسے کہتے ہیں نا غوث پاک کی نیاز, غوث پاک کا بکرا, تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو آپ نے بھی یہی فرمایا, آپ نے فرمایا ہذہ لأم سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے. یعنی مطلب کیا ہوا, اس کا جو ثواب ملے گا لوگوں کے لیے وقف کر دیا نا, اب لوگ جتنا بھی سے پانی استعمال کرتے رہیں گے اس کا جو بھی ثواب ملے گا تو وہ ثواب کس کو ایصال ہوگا, ان کی امی جان کو ثواب ایصال ہوگا. اور یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا نا ایصال ثواب کرنے کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم اپنے مردوں کی طرف سے حج کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا ہاں بالکل اس کا ثواب ان کو پہنچتا بھی ہے, اور یہ اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے اگر کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ وغیرہ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو جب ان بزرگوں کو یا اپنے مرحومین کو ہم ایصال کرتے ہیں نا تو اس سے ان کو خوشی ملتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے گفٹ ملا ہے ان کو, کیونکہ ابھی خود تو قبر میں عمل نہیں کر سکتے نا, دارالجزا ہے, دارالعمل تو نہیں ہے. ہم عمل کر کے اس کا ثواب ان کو ایصال کر دیں گے تو اس کی برکتیں ان کو ضرور ملا کرتی ہیں. تو اسی لیے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر لینا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے ثواب کو ایصال کرتے ہیں, اور وہ کھانا پینا ضروری نہیں, کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے,
تو الحمدللہ وہ ثواب ہمارے ان بزرگوں کو مرحومین کو پہنچتا بھی ہے اور اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. اچھا یوسف بھائی بتائیں کہ کس دن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اصالِ ثواب کسی نے پہنچایا؟ بھائی وہ تو ڈائریکٹلی ہے نا, آپ جیسے ہی ایصال کریں گے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے جو ہے کسی کوریئر والے کو دیا اور کوریئر والا لے کے جا رہا ہے موٹر سائیکل میں, پھر وہ گاڑی میں, پھر وہ جہاز میں. اتنا سسٹم نہیں ہوگا نا. اللہ پاک کا نظام ہے, اس میں تو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے, ٹائم فریم نہیں ہے کہ بھائی اتنے عرصے میں پہنچے گا, ایسا نہیں. اللہ پاک کے ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ پاک اس کا ثواب ان کو پہنچا دیتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دن ہی ان کو خبر ملے گی, اس کے علاوہ خبر نہیں پہنچے گی, ایسا نہیں. بلکہ آپ جیسے ہی ایصال کرتے ہیں فوراً ان کو پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یوسف بھائی مزارات پر جانے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ بتائیں. بالکل ہے مینرز بھائی, جیسے ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں نا. مسجد میں جانے کے مینرز بھی ہیں, آپ اسکول جاتے ہیں وہاں کے مینرز ہوتے ہیں. آپ نے مسجد میں کیسے انٹر ہونا ہے, ہمیں اپنی زندگی اسلامی آداب کے مطابق گزارنی چاہیے. اسی طرح سے مزارات پر بھی جانے کے کچھ مینرز جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیے. تو آپ جب گھر میں جا رہے ہیں تو مینرز کا خیال کر رہے ہیں, اسکول میں جا رہے ہیں تو مینرز کا خیال کر رہے ہیں, تو مسجد میں بھی اور مزارات پر بھی ہمیں ان مینرز کو فالو کرنا ہے, ان پر عمل کرنا ہے, ان کا دھیان رکھنا ہے. جیسا مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ جو ہے مسجد کے فرش پر, اندر جو مین فرش ہوتا ہے وہاں جوتے پہن کر نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. مسجد کے فرش پر پانی نہیں گرائیں گے, ٹھیک ہے. وہاں پر دنیاوی گفتگو نہیں کریں گے, دنیاوی بات چیت نہیں کریں گے, یہ انداز ہوتا ہے نا. تو مزارات پر جانے کے مینرز جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے وہ یہ, نمبر 1 باوضو ہو کر جائیں. کیا کر کے جائیں گے؟ وضو کر کے جائیں گے. کوشش کریں ہاں وضو کر کے جائیں, باوضو ہو جائیں, باوضو جائیں, وضو کر کے جائیں, نمبر 1. اچھا مزار پر جاتے ہوئے جب آپ ٹریول کر رہے ہو نا, جب آپ سفر میں ہو تو اس وقت بھی آپ کسی بھی مزار پر اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر لیں, کچھ تسبیحات پڑھ لیں, درود پاک پڑھ لیں, اس نیت سے کہ اس کا ثواب میں صاحب مزار کو ایصال کروں گا. جب ہم مزار پر جاتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے, سپوز وہاں پر جو ہے وہ خواتین موجود ہیں, لیڈیز موجود ہیں, یا وہاں پر کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے جس کا ہمارا دین اجازت نہیں دیتا, تو آپ بالکل سیپریٹ ہو کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آپ مزار کے احاطے میں داخل ہوں. جہاں جہاں تک آپ کو پاسبلٹی ہے آپ وہاں پر جائیں, اور بڑے ادب کے ساتھ 4 ہاتھ کا فاصلہ رکھیں تقریباً, یعنی 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں, اور پھر کوشش کریں ان کی رائٹ سائڈ پر, یعنی جو مزار شریف ہے اس کی رائٹ سائڈ پر آپ جائیں گے, لیفٹ سائڈ پر نہ کھڑے ہوں, کوشش کریں رائٹ سائڈ پر کھڑے ہو جائیں. اور رائٹ سائڈ پر کھڑے ہو کر جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں, یعنی یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں, آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں, درود پاک پڑھ لیں, سورہ ملک پڑھ لیں, یعنی جو بھی آپ نیک عمل کرنا چاہیں. نفل نماز پڑھنا چاہتے ہو نفل نماز پڑھ لیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ جاتے ہیں وہ چادر پہ دبا دبا کے پھر وہ چومتے ہیں. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے نا مبین اسی لیے بیان فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزارات کو نہ چومیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں چادروں پر نا عام طور پر قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی ہوتی, قرآن پاک کی صورتیں لکھی ہوتی. وضو نہیں ہے تو ان کو بھی چھونے میں مسئلہ. تو کوشش کریں کہ ادب و احترام یہی ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں, اور یعنی تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں. 4 ہاتھ سے مطلب ہے کہ تھوڑا دور کھڑے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ باوضو ہو کر جائیں گے, نیک عمل کریں گے, اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے. جب ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا. یہ ہے وہاں پر. اور کوشش کریں جس وقت رش زیادہ نہ ہو اس وقت میں چلے جائیں, ہے نا. مثال کے طور پر فجر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت اچھا روحانیت والا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت میں چلے جاتے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے. اور کوشش کریں اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے مطلب مسجد میں جاتے ہیں یا مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جب ہم منع کرتے ہیں لیکن پھر جو ہے نا وہ آگے سے اچھا رسپانس نہیں دیتے, مطلب بدتمیزی کرتے ہیں, تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہی کریں کہ آپ مسجد میں ہیں یا آپ مزارات پر جا رہے ہیں, اور اگر بچے وہاں پر کوئی اس طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہیں, بد اخلاقی مینرز پر عمل نہیں کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو آداب کے خلاف, آپ کا کام یہ کہ آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھا دیں. ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس مقصد کے لیے گئے ہو اپنا مقصد پورا کریں اور خاموشی کے ساتھ واپس آ جائیں. اچھا یوسف بھائی، بعض مزارات پر ایسا ہوتا ہے کہ میوزک بج رہا ہوتا ہے، بعضوں کا ڈھول وغیرہ بج رہا ہوتا ہے، خواتین کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ان مزارات پر بھی جانا چاہیے یا پھر نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی تو ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا نا. میوزک کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا، وہ کہیں بھی ہو، مسجد میں، مزار پر یا کہیں پر بھی ہو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو قبرستان یا مزارات پر جانے کی بھی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ تو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں. جب غیر شرعی کام ہو رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اپنے نیک اور اچھے کام کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. مثال کے طور پر آپ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی چپلیں چوری ہو جاتی ہیں، چپلیں چوری ہوتی ہیں. بعض اوقات مسجد میں نلکے چرا کے لے جاتے ہیں لوگ. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب نہ ان کا تعلق نماز سے ہے نہ عبادت سے ہے، وہ اپنے 10 20 50 100 روپے کے مقصد کے لیے یہ جرائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بلب نکال کر لے گیا مسجد کے اندر سے جب رش نہیں تھا، یا کسی طرح موقع ملا تو مسجد کی کوئی چیز اٹھا کر لے کر چلا گیا، لوگوں کی چپلیں چوری کر کے لے گئے. تو آپ مجھے بتائیں نہال بھائی، کیا ہم مسجد کو بند کر دیں؟ ہم یہ کہیں بھائی وہاں پر تو چوریاں ہو رہی ہیں، چپلیں چوری ہوتی ہیں، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، چلے بھائی مسجد بند کر دو، گھر پہ نماز پڑھو. ایسے تو نہیں کریں گے نا بھائی. ناک کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو کاٹ دیں گے یا مکھی کو اڑائیں گے؟ مکھی کو اڑائیں گے. بھائی کوئی یہ کہے کہ ناک کو کاٹ دو تاکہ مکھی نہ بیٹھے. دیکھیں مبین بھائی یہ حل نہیں ہے نا بھائی. اب آپ کاٹتے چلے جائیں گے مکھی تو بیٹھے گی. اس نے تو جرائم کرنے وہ کریں گے، مسجد میں ہے، مزار پر ہے یا کہیں پر بھی ہے، بازار میں ہے، تو اس نے تو جرم کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو یہ شادیوں میں بھی تو ہوتا ہے نا. شادیوں میں کتنا میوزک ہوتا ہے، خواتین کا اختلاط ہوتا ہے، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے غلط ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مزارات پر خواتین کے جانے کی اجازت ہم نہیں دیتے، علماء کرام نہیں دیتے. یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر اس طرح کا غیر شرعی کام ہو رہا ہے ہم اس کو روکیں گے، منع کریں گے، حکم شرعی بیان کریں گے. بٹ ہم بزرگوں کے مزارات پر حاضری سے نہیں روکیں گے. لوگوں کو بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیں اور وہاں برکتیں حاصل کریں، ان چیزوں کا حصہ نہ بنے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جو غیر شرعی ہیں ان کا حصہ نہ بنے، فوراً واپس آ جائیں. تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے جو مزارات کے مینرز میں سے بھی ہے، اور ان کی وجہ سے مزارات کی حاضری کو نہیں روکا جائے. سر یوسف بھائی میرا آپ سے جو نا ایک اور سوال ہے کہ غوث الاعظم جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اور بھی کوئی غوث الاعظم ہے؟ دیکھیں غوث الاعظم، غوث کے معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، اعظم بہت بڑے، غوث الاعظم بہت بڑے مدد کرنے والے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو ہمارا مددگار بنایا ہے. دیکھیں نا آپ خود فرماتے ہیں، غوث الاعظم خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے فریاد کرے یا مجھ سے مدد مانگے تو میں اس کی فریاد پوری کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کی مصیبت کو دور کروں گا. اور میرے وسیلے سے اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ پاک میرے وسیلے کی برکت سے اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار، یہ دو گروہ تھے نا، مہاجرین اور انصار. تو جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو صحابہ کرام آئے ان کو مہاجرین کہا گیا، اور جو مدینے میں تھے ان کو انصار کہا گیا. انصار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، تو ان کو انصار بنا دیا گیا، یعنی وہ مدد کرنے والے تھے. تو غوث پاک کو بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کا مددگار بنایا ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے مدد مانگے اور مجھ سے فریاد کرے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہوں. کس کی عطا سے؟ اللہ پاک کی. پیارے پیارے بچیوں، الحمدللہ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے یہ کمپلیٹ ہوا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے جو نعرے عطا فرمائے، آئیے وہ نعرے لگاتے ہیں. جی رمضان بھائی. دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، میٹھا میٹھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر
आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर, गौसे आजम दस्तगीर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। से पाक मजबूर की राहत, गौसे पाक हो मेरी शफाअत, गौसे पाक।